بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي المولانا العظيم. قابل احترام سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اس جمعہ کو ہمارے دیار اور ہمارے بر صغیر میں جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. حقیقت کے لحاظ سے جمعۃ الوداع الگ سے کوئی تہوار نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے جو کہ دو فضیلتوں کے اجتماع کا موقع ہے، دو فضیلتوں کے جمع ہو جانے کا موقع ہے. ایک فضیلت رمضان کی اور ایک فضیلت جمعہ کی. اور اب رمضان کا جمعہ آئندہ سال ہی آئے گا. ہم سب دنیا کے اندر مہمان ہیں، نہ جانے آئندہ رمضان اور آئندہ جمعہ میسر ہو یا نہ ہو. اس لیے آخری جمعہ کا اہتمام اور اس کی قدردانی ایک مناسب چیز ہے اور ہونی چاہیے. البتہ یہ الگ سے کوئی تہوار اور الگ سے شریعت میں کوئی اہتمام والا امر نہیں ہے، لیکن چونکہ دو فضیلتیں جمع ہو گئی ہیں اور ان دونوں فضیلتوں کا حاصل ہو جانا اور اس کی قدردانی کرنا یہ اہل ایمان کا مزاج اور ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لحاظ سے کہ اس میں عبادات کا اہتمام کیا جائے، اس لحاظ سے کہ اس جمعہ کے اندر درود شریف کی کثرت کی جائے، اس لحاظ سے کہ اس جمعہ کے اندر دعاؤں کی کثرت کی جائے. گزشتہ مجالس سے زکوٰۃ کے کچھ ضروری مسائل ذکر کیے جا رہے تھے. زکوٰۃ کے بارے میں عرض کیا گیا کہ جو شخص اپنی ضرورت سے زائد جو سامان ہے وہ 612 گرام یا اس سے زیادہ قیمت کا مالک ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. ایسے شخص کے ذمہ صدقہ فطر اور قربانی ہے. جو شخص روپیہ پیسہ، سونا چاندی، مال تجارت کو کاؤنٹ کر کے اور قرض کو گھٹا کر 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو، ایسے شخص کے ذمہ زکوٰۃ ہے کہ 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرے. اور جو شخص ضرورت سے زائد اتنے مال کا مالک نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے. زکوٰۃ کے دینے میں عرض کیا گیا سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا ہے جو ضرورت مند ہو، اس کے بعد اہل محلہ، اہل علاقہ، اور ایک بڑا اور صحیح مصرف دینی ادارے اور دینی مدارس ہیں. لاک ڈاؤن کی اس آفت اور مصیبت کی وجہ سے ادارے ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ان کے نمائندے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو آئندہ ان کا تعاون کیا جائے. زکوٰۃ کے بارے میں دو رشتوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. ایک تو یہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی ہم جن سے پیدا ہوئے، ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہماری نانی، ان رشتوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح جو ہم سے پیدا ہوئے، یعنی ہمارے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی اور نیچے تک، ان رشتوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں اگر ضرورت مند ہو اور مستحق زکوٰۃ ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ دینا افضل اور بہتر ہے. زکوٰۃ کے باب میں کچھ اور ضروری مسائل عرض کیے جاتے ہیں. اگر کسی آدمی کا کوئی سامان رہن کے طور پر رکھا گیا ہے، گروی رکھا گیا ہے، تو گروی رکھے جانے والے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے، نہ اس شخص پر جس نے وہ سامان رکھا ہوا ہے، اور نہ وہ شخص پر جو سامان رکھوانے والا ہے، کسی پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح ایک مسئلہ ملازمت کرنے والے ملازمت پیشہ افراد کے لیے پی ایف کا آتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ آتا ہے. پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں اصل مسئلہ یہ ہے، شریعت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جس رقم پر آدمی کو اختیار ہو، جس رقم کا آدمی مالک ہے اور وہ اس کے زیر تصرف ہے، اس رقم کی اس آدمی کو ہر سال زکوٰۃ دینی ہے. اور جو رقم آدمی اس کا مالک نہیں بنا ہے یا اس کا صرف حق ثابت ہوا ہے اور اب تک اس کا مالک نہیں بنا ہے، اس کے اندر کچھ کر نہیں سکتا،
تو ایسی رقم کی زکوٰۃ اس کے ذمہ لازم نہیں آتی۔ اب پی ایف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمپنی اور حکومت کی شرائط اتنی سخت ہوں کہ ملازم اس پی ایف کی رقم کو استعمال نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ اس وقت تک لازم نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے قبضے میں رقم آ نہ جائے۔ اور اگر حکومت کی یا ملازمت کر جس کمپنی میں کی جا رہی ہے اس کمپنی کی شرائط اتنی نرم ہے کہ آدمی جس وقت چاہے تھوڑی محنت اور کوشش سے اپنی پی ایف کی رقم نکال کر اپنی کسی بھی ضرورت میں استعمال کر سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس پی ایف کی رقم پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کسی آدمی کے پاس اگر شیئر ہے اور اس نے شیئر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس شیئر کی جب اچھی قیمت آئے گی آگے میں فروخت کر دوں گا، شیئر بیچ کر شیئر کی خرید و فروخت کے ذریعے کاروبار کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، تو اس شیئر کی پوری قیمت پر آدمی کے ذمے زکوٰۃ لازم ہوگی، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کسی آدمی کے پاس اگر ڈائمنڈ ہے، جویلری جو ڈائمنڈ ہے، ہیرے جواہرات ہیں، ہیرے جواہرات کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر ہیرے جواہرات تجارت کے لیے خریدے گئے ہیں کہ جب اچھی قیمت آئے گی اسے بیچ دیں گے، یہ اسی کا کاروبار ہے، تو پھر ہیرے جواہرات کی قیمت پر زکوٰۃ آئے گی، ورنہ ہیرے جواہرات کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی تکمیل کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام کا دن عید الفطر کے طور پر عنایت کیا گیا ہے۔ عید الفطر کا دن ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ خوشی اصل میں اس بات کی نہیں ہوتی کہ رمضان المبارک کے روزوں سے اب جان چھوٹ گئی، تراویح سے اب جان چھوٹ گئی، نہیں، اصل خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی کرم و عنایت سے، رب تعالیٰ کی عنایت اور اس کی کرم فرمائی سے ایک اہم عبادت رمضان کی اور روزوں کی بحسن خوبی مکمل ہوئی۔ تو اصل خوبی روزوں کے اور تراویح کے چھوٹ جانے کی نہیں، اصل خوشی عبادت کی تکمیل کی خوشی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ یہ جو خوشی ہوگی عدت کو، تعداد کو، رمضان کے روزوں کو پورا کرنے کی خوشی ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ تو اس موقع پر پروردگار کی طرف سے ایک انعام ہے عید الفطر کی شکل میں۔ اس عید الفطر میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بندوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، فرشتے انسانوں کی اور روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ فضائل عید الفطر کے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے جس کی طرف سے اکثر ہم غفلت اور بے توجہی برتتے ہیں، وہ ہے عید الفطر کی شب، عید الفطر کی رات، یعنی رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد جو پہلی رات آتی ہے، آئندہ کل عید ہے اور آج جو رات ہے، اس رات کو آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اہتمام اور تراویح کے اہتمام سے تھک تھکا کر آدمی اس رات میں آرام کا اہتمام کرتا ہے، یا اس رات میں عید کی دوسری تیاریاں، مثلا کپڑوں کی تیاری، کھانے پینے کے سامان کی تیاری، صاف صفائی کی تیاری اور دیگر تیاریوں کے اندر اس رات کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ رات جو لیلۃ الجائزہ کے نام سے آسمانوں میں مشہور ہے، انعام والی رات کے نام سے مشہور ہے، یہ بڑی قیمتی رات ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی الفاظ آتے ہیں کہ جس شخص نے نصف شعبان کی شب میں عبادت کی، اس رات کو جاگ کر عبادت کی اور عیدین کی راتوں میں جاگ کر عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن سارے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، یعنی وہ شخص بروز قیامت خاص فضیلت کا حامل ہوگا۔ اور پھر یہ انعام کی رات ہے۔ صحابہ نے یہ بھی دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ لیلۃ الجائزہ لیلۃ القدر ہے، انعام والی رات شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ جب مزدور اپنا کام کر گزرے، اپنا کام پورا کر چکے، تو اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اور ٹوٹی پھوٹی تلاوت اور تراویح کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید لگائی ہے کہ بار الہ یہ عبادات آپ کے حضور، آپ کی بارگاہ کے لائق تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو قبول فرما کر ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشیں، تو اسی طرح اس پورے ماہ رمضان کی کل عبادتوں
تراویح، تلاوت، روزوں اور جتنی بھی عبادتیں اس ماہ مبارک میں کی گئی ہیں ان ساری عبادتوں کو قبول کروانے کا اور ان ساری عبادتوں کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا موقع یہ عید الفطر کی شب ہوتی ہے، عید سے پہلے والی رات ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات میں خاص طور سے عبادات کا اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا جائے، اپنی کوتاہیوں پر نظر کی جائے، رمضان مبارک کی اور روزوں کی اور قرآن مجید کی جیسی قدردانی اس ماہ مبارک میں ہونی چاہیے وہ ہم سے نہیں ہو سکی، اس کی ندامت اور پشیمانی اور شرمندگی کا احساس دل کے اندر ہو، اور پروردگار سے دعا کی جائے کہ بار الہ کہ ٹوٹے پھوٹے روزے اور ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹی پھوٹی تلاوت اور تراویح آپ کے حضور پیش ہے، گرچہ یہ آپ کی بارگاہ کے اور آپ کی آپ کے پاک آستانے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن آپ کرم اور فضل فرماتے ہوئے ان کو قبول فرما لیجئے اور ہماری جائز حاجات اور جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ دعاؤں کا موقع ہے، دعاؤں کے موقع میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ ایک شخص دیہات کے رہنے والے ایک صحابی حاضر ہوئے اور دعا کرنے لگے، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا ابدا ولا ترحم معنا احدا، یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نازل فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم مت فرما، کسی پر رحمت نازل مت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا سنی تو ان کو دعا کے بعد بلایا اور فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو، ایک کشادہ چیز کو بہت مختصر اور بہت تنگ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع بہت کشادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے دعا کی جائے، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بستی والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے، سارے عالم کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جائیں، مصیبت اور پریشانیوں کے دور ہونے کی، دین پر استقامت کی، ہدایت پر استقامت کی دعا کی جائے، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے، مصائب اور پریشانیوں اور تکالیف سے محفوظ رہنے کی دعا کی جائے، اور پھر دنیا کی تمام چھوٹی بڑی ضروریات کے لیے دعا کی جائے، صحت کے لیے، رزق کے لیے، عافیت اور آرام کے لیے، سکون اور آسانی کے لیے، عبادتوں کی توفیق کے لیے، اور اخلاق حسنہ اور صفات فاضلہ کے لیے دعا کی جائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آخرت کے لیے دعا کی جائے، کلمے کی والی موت مانگی جائے، اللہ رب العزت سے جنت اور آخرت کے بہترین احوال طلب کیے جائیں، اور پھر جن لوگوں نے ہمارے لیے جو ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں اور جو پچھلی نسلیں ہماری گزر چکی ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا اور درجات کی بلندی کی دعا کی جائے۔ یہ عید الفطر سے پہلے والی شب انعام کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور لینے کی رات ہے، اس کا خاص اہتمام کیا جائے۔ عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر ایک اور زکوٰۃ واجب کی گئی ہے جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ان لوگوں کے ذمہ تو صدقہ فطر واجب ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جن پر گرچہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر یعنی 612 گرام چاندی یعنی 28,500 روپے تقریباً، اتنی قیمت کا ضرورت سے زائد سامان ان کے پاس موجود ہے، اتنی قیمت کا 28,500 روپے اس سے زیادہ کا ضرورت سے زائد سامان ان کے پاس موجود ہے۔ ایک مکان رہنے کا ہے، ایک اور مکان زائد ہے، ایک مکان رہنے کا ہے، ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، گھر میں پرانے ایسے برتن پڑے ہوئے ہیں پیتل کے، تانبے کے، جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتے، گھر میں ایسی رضائیاں پڑی ہوئی ہیں جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتی، گھر میں ایسے پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ایسا کباڑا، ایسی لکڑی جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتے، اگر ان تمام ضرورت سے زائد سامان کی قیمت 28,500 یا اس سے زیادہ تک پہنچتی ہے تو ایسے شخص کے ذمے صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ کن کی طرف سے؟ اپنی طرف سے اور اپنے پورے اہل خانہ کی طرف سے، حتیٰ کہ نابالغ اولاد کی طرف سے، حتیٰ کہ اگر کسی بچے کو ہم نے اپنے گھر میں خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے، کوئی دیہات کا کوئی بچہ اپنے گھر کے اندر ہمارے گھر میں کام کرتا ہے، ہمارے گھر میں رہتا سہتا ہے، ہمارے گھر میں اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اگر کسی شخص کو ہم نے اپنے گھر میں مستقل ملازم رکھا ہوا ہے، اس طرح کہ وہ ہمارے یہیں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو اپنی طرف سے، اپنی بالغ نابالغ اولاد کی طرف سے اور اپنے ملازم ایسے ملازم کی طرف سے جو مستقل آپ کا ملازم ہیں، ان تمام لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جانا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی بچے کی ولادت عید الفطر کی صبح میں ہوئی، اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کتنا دیا جائے گا؟
صدقہ فطر کے ادائیگی کے بارے میں جو معیار ہے وہ عربی میزان ہے، یعنی اہل عرب میں اس وقت میں جو میزان قائم تھا، جو وزن کے پیمانے تھے، ان پیمانوں کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کھجور کے ذریعے یا کشمش کے ذریعے یا جو کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرے تو ایک سا یعنی تقریباً 3.5 کلو ادا کرے، اور اگر کوئی شخص گیہوں کے ذریعے ادا کرے تو بعض روایت کے مطابق 1 سا ادا کرے، اور بعض روایت کے مطابق نصف سا یعنی آدھا سا 2.25 کلو گیہوں صدقہ فطر کے طور پر ادا کرے۔ عرب کا جو علاقہ تھا، اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں گیہوں سب سے قیمتی چیز تھی، گیہوں سب سے قیمتی چیز تھی، کھجور سے، کشمش سے، پنیر سے زیادہ قیمتی چیز، جو سے زیادہ قیمتی چیز اس علاقے میں، اس دیار کے اندر گیہوں تھی۔ عربوں کے ہاں گیہوں نہیں ہوا کرتا تھا، یمن سے اور ملک شام سے گیہوں امپورٹ کیا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، تو گیہوں وہاں کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا معیار ذکر کیا، اور بعض روایات میں گیہوں کے معیار میں نصف سا کا ذکر فرمایا کہ آدھے سا کے برابر یعنی 2.25 کلو گیہوں یہ اگر کوئی شخص دے تو یہ صدقہ فطر ہوگا۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے تھا۔ اب اس میں کچھ قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ اصل میں ہمارے علاقوں میں ایک بات یہ چل پڑی ہے کہ صرف 2.25 کلو گیہوں کا دیا جانا ہر آدمی اپنی طرف سے، اپنے متعلقین کی طرف سے کافی سمجھتا ہے، لیکن جو شریعت کا مزاج ہے اور جس میں غرباء اور مساکین کی زیادہ دلجوئی اور زیادہ دلجوئی ہے اور ان کی ضرورت کا زیادہ پورا ہونا ہے، وہ دوسرے معیاروں کو، دوسرے معایور کو، دوسرے پیمانوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہیں تو وہ کھجور کی 3.5 کلو کی قیمت کے بقدر، یا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کی کھجور کی قیمت کے بقدر اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں، اور عام لوگ 3.5 کلو گیہوں یا اس کی بازار کی قیمت، مارکیٹ ویلو، اتنا صدقہ فطر ہر گھر کے فرد کی طرف سے ادا کریں۔ اور جو لوگ اتنے بھی گنجائش نہیں رکھتے ہیں اور کمزور حالت کے ہیں لیکن ان کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہے، تو وہ جو بات عام طور سے چل رہی ہے 2.25 کلو گیہوں، اس کی بقدر قیمت یہ 2.25 کلو گیہوں صدقہ فطر کے طور پر ادا کر دے۔ تو گویا کہ یہ 3 معیار ہم اپنے سامنے رکھیں۔ جو لوگ صاحب ثروت اور بڑے مال والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، تو وہ اس معیار کو 3.5 کلو کھجور کو اپنے سامنے رکھیں کہ اس کی بازاری قیمت، اس کی 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش، اس کی بازاری قیمت دیں۔ اور جو لوگ عام لوگ ہیں وہ کم از کم 3.5 کلو گیہوں دیں، اور جو لوگ اتنی بھی گنجائش نہیں رکھتے ہیں لیکن صدقہ فطر واجب ہے، یہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کر دیں۔ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کسی بھی فرد نے اگر ادا کر دی تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر اس معیار کو سامنے رکھنا ہے۔ صدقہ فطر کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تو یوں بھی ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کے روزے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معلق رہتے ہیں، اٹکے رہتے ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، اس وقت تک روزے داروں کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ اور ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر یہ روزوں کی زکوٰۃ ہے، روزے دار کی طرف سے زکوٰۃ ہے، یعنی روزے کی ادائیگی میں آدمی سے جو غلطی کوتاہی اور خطا ہو گئی ہے اس کی معافی کا، اس کی تدارک اور تلافی کا ذریعہ صدقہ فطر ہے۔ کہ صدقہ فطر روزے کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے اور روزوں کو قبولیت کے قریب تر کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے صدقہ فطر کا اہتمام کیا جائے۔ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے؟ عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے، عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر دے دیا جائے۔ رمضان المبارک میں کسی بھی وقت صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، اور عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے عید کی نماز تک بھی فطر ادا نہیں کیا، صدقہ فطر ادا نہیں کیا، تو اب اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز ادا کر دے۔ عید کی نماز کا وقت گزر جانے سے صدقہ فطر کا وجوب ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر کسی شخص سے غلطی کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اس نے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا، تو عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کر لے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں بہتر یہ ہے کہ مسلمان مستحقین کو صدقہ فطر دیا جائے، لیکن ہمارے علاقوں میں عام معمول یہ ہے
کہ جو دن فطرے کی ادائیگی کا ہوتا ہے، عام طور سے عید کا دن یا اس سے پہلے والی شب، اس دن میں اور اس رات میں ہر طرح کے ضرورت مند اور مساکین ہمارے علاقوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں آ جاتے ہیں اور بڑی امیدوں کے ساتھ میں سوال کرتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ آدمی صدقہ فطر کے ساتھ میں کچھ حصہ نفلی صدقات کا بھی رکھے، تاکہ جو غیر مسلم غربا اور فقیر فقراء مستحقین ہمارے علاقوں اور بستیوں کے اندر آئیں تو ان کو نفلی صدقات میں سے دیا جا سکے اور صدقہ فطر مسلمان فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر کسی شخص نے غلطی کوتاہی سے یا غربا کی کثرت کی وجہ سے صدقہ فطر بھی بعض غیر مسلم فقراء کو دے دیا تو اس کی بھی گنجائش ہے، اگر کچھ حصہ اگر دے دیا گیا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نفل صدقات الگ سے رکھے جائیں تاکہ وہ غیر مسلم فقراء مساکین میں تقسیم کیے جائے اور صدقہ فطر مسلمان فقراء مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ عید الفطر کا یہ موقع ہے، یعنی عید الفطر آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضا و قدر کی بات یہ ہے، تقدیری فیصلے اور تقویمی فیصلے پروردگار کے یہ ہے کہ اس وقت عید الفطر کا موقع لاک ڈاؤن کی شدت اور لاک ڈاؤن کی مصیبت کے ساتھ آیا ہوا ہے، جس میں کسی بھی طرح کے مذہبی امر کے لیے، مذہبی عمل کے لیے جمع ہونا بالکل یہ ممنوع ہے، پوری طرح ممنوع ہے۔ اس لیے عید الفطر کے موقع پر یہ بھی ممکن ہے کہ مساجد کے علاوہ اور جو جگہیں جہاں پر عید الفطر کی شرائط پائی جاتی ہیں وہاں پر بھی عید کی نماز ادا کر لی جائے۔ اب عید کی نماز کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہیں، اس کو ہم پیش نظر رکھیں۔ عید الفطر کی نماز مساجد میں 5 آدمیوں کے ذریعے ادا کی جائے گی، اس لیے مساجد میں عید کی نماز کے لیے اور عیدگاہوں میں عید کی نماز کے لیے ہرگز اجتماع نہ کریں، ہرگز اکٹھا نہ ہوں۔ عید الفطر کی ادائیگی مساجد کے علاوہ جن مقامات پر کی جا سکتی ہے وہ مقامات یہ ہیں کہ جہاں پر عید کی نماز کی ادائیگی کی شرائط پائی جا رہی ہو وہاں پر عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز کی ادائیگی کی شرائط یہ ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس بستی میں عید کی نماز ادا ہو سکتی ہے جس بستی میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہو۔ کسی ایسے دیہات میں، ایسے جنگل، ایسے کھیت، ایسے میدان میں عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی کہ جہاں پر آس پاس کہیں پر بھی جمعہ کی اور عید کی نماز ادا نہیں ہوتی ہو، وہاں پر عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ عید کی نماز کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس بستی میں عید کی نماز قائم کی جائے گی جس بستی میں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہیں، جمعہ ادا کیا جاتا ہو۔ چھوٹی بستیوں میں عید کی نماز نہیں، اور بستیوں سے دور نکل کر، بستیوں سے ایسی دور نکل کر جہاں پر آس پاس کہیں جمعہ قائم نہ ہوتا ہو، ایسی غیر آباد، ایسی ویران جگہوں پر عید کی نماز نہیں۔ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے 4 آدمی یا اس سے زیادہ آدمیوں کو ہونا ضروری ہے۔ 4 آدمی یا اس سے زیادہ آدمیوں کو ہونا ضروری ہے، جن میں سے کم از کم ایک آدمی ایسا ہو جو عید کی نماز پڑھا دے اور خطبہ دے سکے۔ 4 آدمیوں یا اس سے زیادہ آدمیوں کو ہونا ضروری ہے، جن میں کم از کم ایک آدمی ایسا ہو جو کہ عید کی نماز پڑھا سکے، خطبہ دے سکے۔ عید کی نماز کے لیے اگلی شرط یہ ہے کہ جس جگہ پر عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے وہ جگہ تمام لوگوں کے لیے کھلی ہوئی ہو، وہاں پر لوگوں کو آنے کی عام اجازت ہو۔ یہ بہت اہم شرط ہے، یہ بہت اہم شرط ہے، اذن عام کی شرط اس کو کہتے ہیں، الاؤڈ ٹو آل، اوپن ٹو آل، یعنی جو جگہ تمام لوگوں کے لیے آمد و رفت کے واسطے کھلی ہوئی ہو، ایسی جگہ پر ہی عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ گھروں کی اندرونی کمروں میں، اندرونی کوٹھریوں کے اندر بالکل چھپ چھپا کر عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ تمام فرائض ادا کیے جا سکتے ہیں، فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ عید کی نماز کے لیے پہلی شرط وہ بستی ہونا جس میں جمعہ قائم ہوتا ہے، دوسری شرط 4 یا اس سے زیادہ آدمیوں کا جمع ہونا جس میں ایک آدمی کم از کم عید کی نماز پڑھا سکے اور خطبہ دے سکے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہو جہاں پر عام لوگوں کے آنے کی اجازت ہو۔ عام لوگوں کے آنے کی اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں کو جمع کریں، عام لوگوں کے آنے کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر آنے کے لیے آپ نے آس پاس کے چند لوگوں کو اگر کہہ دیا کہ بھئی یہاں پر عید کی نماز ہو رہی ہے، اب وہ آنا چاہے تو آ جائیں، اور اگر کبھی نہیں آنا چاہیں تو نہ آئیں، لیکن آنے کی اجازت اور اطلاع ہو، اتنا کافی ہے۔ اگر کہیں پر یہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں، یہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں، وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، یا اتنے زیادہ افراد نہیں ہیں، یا کوئی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور اذن عام وہاں پر پائی نہیں جا رہی ہے،
اسی طرح ایک بات کا خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی میں کسی طرح حکومتی ضوابط اور قوانین کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو. یہ امر کو، اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا عید کی ادائیگی میں ضروری ہے. اگر یہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں تو پھر ایسی جگہوں کے لیے اور ایسے افراد کے لیے شریعت نے اس کا بدل یہ قرار دیا ہے کہ جس طرح جمعہ کی نماز کے لیے اگر شرائط نہ پائی جاتی ہو اور جمعہ کی نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو ظہر کی نماز ادا کی جائے گی، اور اگر عید الفطر کی نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر چاشت کی 4 رکعت نمازیں 2 رکعت کر کے ادا کر لی جائے. یہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس کو عید کی نماز پڑھنے کا موقع اور گنجائش نہ ہو تو وہ چاشت کی ضحیٰ کی 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز ادا کر لے. جیسے ہمارے علاقوں کے اندر مستورات کیونکہ عید کی نماز میں نہیں پہنچ سکتی ہیں، اس لیے ہمیشہ سے ہمارے علاقوں کے مستورات کا معمول ہے کہ وہ 4 رکعت نماز 2 رکعت نماز چاشت کی عید کے دن ادا کرتی ہے. تو اسی طرح عید الفطر کے دن جن لوگوں کو اس بات کی گنجائش نہ ہو کہ عید کی نماز میں پہنچ سکے، شرکت کر سکے، عید کی نماز ادا کر سکے، عید قائم کر سکے، وہ حضرات پوری طرح مطمئن ہو کر چاشت کی نماز ادا کریں. انشاءاللہ جو حضرات عذر کی وجہ سے عید قائم نہیں کر پا رہے ہیں ان کو ویسا ہی ثواب ملے گا جو ثواب عید کے قائم کرنے کا ہے اور عید کی عبادت کی ادائیگی کا ہے، ان کو ویسا ہی ثواب ملے گا. عید کی نماز کا جو وقت ہے، عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے جسے ہم اشراق کا وقت کہتے ہیں، یعنی طلوع آفتاب کے وقت. طلوع آفتاب کے بعد مکروہ وقت کے گزر جانے سے، طلوع آفتاب کے بعد جیسے مکروہ وقت گزر جائے اسی وقت سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے تک عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے. طلوع آفتاب کے ہو جانے کے بعد، مکروہ وقت کے گزر جانے کے بعد جسے ہم اشراق کا وقت کہتے ہیں، اس وقت سے عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک کا وقت رہتا ہے. بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کچھ تاخیر سے ادا کی جائے اور عید الاضحیٰ بقرعید کی نماز کو جلدی ادا کیا جائے، لیکن چونکہ یہ پورا وقت عید الفطر کی نماز کا وقت ہے اس لیے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جیسی گنجائش اور جیسا مناسب ہو اس کے لحاظ سے جہاں جہاں یہ شرائط پائی جاتی ہیں وہاں پر اس وقت کے درمیان میں عید الفطر کی نماز ادا کر لی جائے. اس وقت کے درمیان میں عید الفطر کی نماز ادا کر لی جائے. بہرحال یہ عید الفطر کے مسائل کا بنیادی خلاصہ ہے. اب اس میں ایک اہم مسئلہ ہے عید الفطر کے خطبے کا. خطبے کے بارے میں 2 باتیں سمجھ لیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمعہ کا خطبہ واجب ہے، لیکن عید الفطر کا خطبہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے. سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے چھوڑنے کی عام اجازت نہیں ہے، یہ خطبہ بھی پڑھنا ہے. عید الفطر کا خطبہ کیسے دیا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی حمد و ثنا بیان کر دی جائے، اس کے ذریعے خطبے کی سنیت ادا ہو جائے گی، مسنون خطبہ ادا ہو جائے گا. خطبہ جمعہ کا بہت سے حضرات نے مختصر مرتب کیا ہوا ہے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر موجود ہے، وہاں سے دیکھ کر بھی اس خطبے کو پڑھا جا سکتا ہے. اور اگر کبھی یہ بھی ممکن نہ ہو تو آسان خطبے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم شروع میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور تکبیر تشریق کہہ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تکبیر تشریق کہہ لیں، کوئی اور سورت پڑھ لیں. اگر کوئی دعا یا کوئی حدیث عربی میں یاد ہو تو وہ پڑھ لی جائے، اور اگر وہ یاد نہ ہو تو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم پڑھ کر پہلے خطبے کو مکمل کر دیا جائے. اسی طرح دوسرا خطبہ شروع میں تکبیر تشریق کہہ دی جائے، تکبیر تشریق کہنے کے بعد میں قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ دی جائے، کوئی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس طرح کی کوئی دعا، یا اللہم انی نسألک علما نافعا وعملا صالحا اس طرح کی کوئی دعا یاد ہو وہ دعا پڑھ دی جائے. آخر میں اگر قرآن مجید کی وہ آیت جو خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے ان اللہ امرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی والی آیت، اگر یہ یاد ہو تو یہ پڑھ دی جائے، اور اگر یہ یاد نہ ہو تو صدق اللہ العظیم کہہ کر اس خطبے کو مکمل کر دیا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق، حمد کے کچھ کلمات یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی دعا پڑھ کر پہلا خطبہ ہو جائے گا. اسی طرح تکبیر تشریق، حمد کے کچھ کلمات اور درود شریف پڑھ کر دوسرا خطبہ ہو جائے گا. خطبہ دینے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ مناسب ہے کہ کسی اونچی جگہ پر خطبہ دیا جائے. اگر اونچی جگہ پر نہیں ہو سکے تو زمین پر کھڑے ہو کر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے.
اور درمیان میں کسی چیز پر بیٹھ کر کسی کرسی وغیرہ پر درمیان خطبے کے درمیان کے وقفے کے لیے بیٹھ جائیں اور اس طرح خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے عید الفطر کے نماز کی ادائیگی کا اور اس کے خطبے کا، اور اس کے کچھ ضروری امور اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اب کچھ مسائل اس موقع پر ہمیں پیش آ سکتے ہیں، چونکہ ہر آدمی کو عید کی نماز پڑھنے کا موقع ہی سال میں 2 مرتبہ پڑتا ہے کہ جائے کہ پڑھانے کا موقع، تو اب کچھ مسائل اس میں پیش آ سکتے ہیں۔ ایک دو موٹے موٹے مسئلے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اگر عید الفطر کی نماز، پہلے عید الفطر کا مختصر طریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔ عید الفطر کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے محرم کعبہ شریف کی طرف۔ اگر امام ہے تو اتنی 2 نیت کرے گا، اور اگر کبھی مقتدی ہے تو ساتھ میں یہ بھی نیت کرے گا کہ پیچھے اس امام کے، تابع اس امام کے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ بقیہ نماز ترتیب کے مطابق پوری ہوگی، آخر نماز کے بعد میں پھر 2 خطبے ہوں گے۔ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ ثنا پڑھی اور ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر دی، ثنا پڑھی اور ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر دی، تکبیر کہنا بھول گیا، تکبیر کہنا امام بھول گیا، ثنا پڑھی سورہ فاتحہ شروع کر دی، تکبیر کہنا بھول گیا، تو جب یاد آ جائے، جس وقت یاد آ جائے اس وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر 3 تکبیرات کہہ دی جائیں اور سورہ فاتحہ پھر سے پڑھ لی جائے۔ اگر سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد یاد آیا، تکبیر کہنا کہ شروع کی تکبیریں بھول گیا ہے، تو پھر سورہ فاتحہ اور سورت کے مکمل ہونے کے بعد 3 تکبیر کہہ دے اور رکوع میں چلا جائے، اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ فاتحہ کے درمیان میں اگر یاد آیا، سورہ فاتحہ کے درمیان میں یاد آیا تو پہلے 3 تکبیرات کہہ لے، پھر سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھ لے، اور سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد یاد آیا تو صرف 3 تکبیرات کہیں اور دوبارہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری رکعت میں کہی جانے والی رکوع سے پہلے کی 3 تکبیرات اگر بھول گیا تو اگر رکوع میں یاد آ جائے تو اس وقت رکوع کی حالت میں ہی بغیر ہاتھ اٹھائے اور بغیر کھڑے ہوئے کہہ لی جائے۔ ان تمام صورتوں کے اندر یہ کیا جائے گا کہ سجدہ سہو کر لیا جائے گا۔ عام حالات کے اندر جب کہ بہت بڑا مجمع ہو اور اگر عید کی نماز میں کوئی غلطی خطا ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لوگوں پر کچھ تشبہ ہو جائے گا، لوگوں میں کچھ انتشار ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مختصر جماعتیں ہوں گی، اس لیے اگر یہ کوتاہی ہو جائے کہ عید کی تکبیرات زائد، تکبیرات واجب چھوٹ جائے، آگے پیچھے ہو جائیں، تو پھر سجدہ سہو کر لیا جائے۔ اور اگر تکبیرات چھوٹ گئی، سجدہ سہو بھی نہیں کر سکا، تو پھر دوبارہ اس نماز کو، عید الفطر کی نماز کو دوبارہ ادا کر لیا جائے۔ عید الفطر کی نماز کے بارے میں کچھ ضروری اور بنیادی معاملات اور بنیادی مسائل ہو گئے۔ اس عید الفطر کے لیے بھی وہی آداب رہیں گے جو ہمیشہ کے لیے عید کے آداب ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ہے چونکہ عیدگاہ میں جمع ہونا اس وقت میں ممنوع ہے اور عیدگاہوں میں جمع نہیں ہوا جائے گا، اس لیے عیدگاہ جاتے وقت کے جو آداب ہیں وہ اس عید پر ساقط رہیں گے، اس پر اس عید پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر آداب ہیں، یعنی عید الفطر کو جلدی اٹھنا، عید کے دن جلدی بیدار ہونا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھا لباس پہننا، شریعت کے مطابق آرائش اور زیبائش اختیار کرنا، تیل لگانا، مسواک کرنا، کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا، عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز ادا نہ کرنا، عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز ادا نہ کرنا، اور عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز، کوئی چھوارے، کھجور، شیرخرما، کوئی میٹھی چیز کھا کر پھر عید کی نماز ادا کرنا، یہ عید کے آداب ہیں۔ صدقہ فطر کے بارے میں جیسے عرض کیا گیا، صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی عبادات اور رمضان کی ٹوٹی پھوٹی تراویح اور تلاوت کو قبول فرمائے۔ آئندہ جو چند لمحات بچے ہیں رمضان کی، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اور مصیبت کو جلد ختم فرمائے۔ جمعہ کی اور جماعت کی رونقوں کو اللہ تعالیٰ پھر جاری فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔